اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ کربلا اور عصر حاضر کے ساتھ آپ کی خدمت میں ناظرین حاضر ہیں۔ آج 16 اگست ہے، 7 محرم ہے اور پیر کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہیں اور پر امید بھی ہیں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر رافظ ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ اس میں ہماری گفتگو موضوع جو ہے ہمارا سوری قیام امام حسین علیہ السلام اور احیاء دین کو لے کر اول روز سے جو ہے وہ اس کے اوپر گفتگو چل رہی ہے۔ جس طرح سے ہم بار بار آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا قیام ایک آفاقی قیام ہے اور رہتی دنیا تک، قائم قیامت تک جو ہے وہ ذوفشانی کرتا رہے گا اور حریت پسندوں کو اور حق کے جو متلاشی افراد ہیں ان کو راہ ہدایت دکھاتا رہے گا۔ تو اس کو ضروری ہے کہ اس کو مختلف جہتوں کے ساتھ موضوع بحث بنایا جائے۔ پوری کوشش یہ ہو رہی ہے کہ اپنے ٹائم میں رہتے ہوئے مختلف جہتوں سے اس کو موضوع بحث بنائیں اور آپ کی اذہان عالیہ تک ان تمام تاریخی حقائق کو، ادلہ قرآنی کو اور احادیث کے ذریعے سے اس میسج کو، اس آفاقی میسج کو آپ تک پہنچایا جائے۔ اس کے اوپر اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ جو علماء کرام موجود ہوتے ہیں، ان میں علامہ سید کلب عباس صاحب ہمیں جوائن کرتے ہیں ہندوستان سے، اور ہمارے ساتھ کویت سٹی سے ہوتے ہیں مرزا عسکری حسین صاحب۔ اپنے دونوں مہمانان گرامی کی خدمت میں سلام بھی عرض کریں گے اور ان ایام کی تعزیت بھی پیش کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ عظم اللہ لکم الاجر سلام کی انشاءاللہ۔ خدمت جزاک اللہ، جزاک اللہ خیر۔ خدا میں دعا ہے کہ آپ کی خدمات قبول ہوں اور اللہ جو ہے امام حسین علیہ السلام کے خدام میں ہم سب کا شمار کرے۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک قبلہ۔ آپ سے ہی پروگرام کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں۔ سپاہ حر سے جو امام حسین علیہ السلام نے خطاب کیا تھا، اس کے کچھ جملات کے اوپر کل بات موقوف ہوئی تھی۔ کل وقت نہیں تھا اور خطبہ آپ نے بیان کرنا شروع کیا تو ہم نے یہی آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کی تھی، گزارش کی تھی کہ چونکہ اس کو تھوڑا سا وقت درکار ہے تاکہ اس کے اوپر اس کی جو جزیات ہے اس کے اوپر گفتگو ہو سکے، کل فرصت نہیں تھی، ہمارے وقت میں گنجائش نہیں تھی، تو آج کے اوپر اس کو موقوف کیا گیا تھا۔ تو قبلہ جہاں پر روکا گیا تھا بات کو، وہاں سے اپنے کلام کو متصل کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہل اما بعد۔ دیکھیں، میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کل کہ حسین علیہ السلام نے جگہ جگہ جا بجا کوشش یہ کی کہ ایک تو اپنا مکمل تعارف کرائیں اور اتمام حجت ہو جائے، یعنی صحیح، مکمل انٹروڈکشن کرا دیں تاکہ وہ جو عذر اور ایکسکیوز رہتا، یعنی بعد میں حتیٰ روز محشر کے لیے بھی، یعنی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے اتمام عذر کر دیا امام حسین علیہ السلام نے، ایکسکیوز باقی نہیں رکھا کہ آپ کوئی ایکسکیوز نہیں کر سکتا کہ یہ کون تھا مقابل میں، ہم اس کو پہچانتے نہیں۔ حتیٰ امام حسین علیہ السلام کا ایک دوسرا ہدف و مقصد یہ تھا کہ وہ جو غلط فہمیاں بنی امیہ نے آل ابی طالب اور اہل بیت علیہ السلام سے متعلق اڑائی تھیں، اور یہ اڑایا تھا کہ قیام کرنے والے کچھ باغی ہیں، بغات ہیں، تو اس کے لیے بھی امام حسین علیہ السلام نے جا بجا اپنا انٹروڈکشن کروایا تاکہ انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ قیام کرنے والے امام، یعنی ہم فرزند رسول ہیں، ہم فرزند نبی ہیں۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام نے سپاہ حر سے آپ روبرو ہوئے تو آپ نے علی العموم، اچھا ایک چیز اور، تیسری چیز میں عرض کرتا چلوں، کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو اہل بیت سے متعلق ان کے دل میں گوشہ نرم تھا، لیکن انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ لوگ جو آئے ہیں ان کا آل رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ دیکھیں وہ جو کوفے اور شام کے مصائب میں بجا بجا جب گفتگو ہوئی ہے تو باقاعدہ امام سجاد علیہ السلام نے یا جناب زینب سلام اللہ علیہ نے بھی یہی کام کیا جو امام حسین نے کیا تھا کہ ہم اپنا تعارف کروایا کہ ہم آل رسول ہیں اور ہم رسول زادے اور ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں بہت سے لوگ شرمندہ ہوئے، بہت سے لوگ جو ہے وہ یعنی مخالف ہوئے ابن زیاد کے اور یزید کے، ٹھیک ہے، کہ آل رسول کے ساتھ ایسا سلوک یہ مناسب نہیں۔ تو امام حسین یہ اس وجہ سے تھا کہ ایک اتمام حجت، دوسرے یہ کہ جو لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں ان کی غلط فہمی دور ہو جائے اور وہ گویا اپنا یعنی اپنا محاذ الگ کر لیں یزید کے محاذ سے، ابن زیاد کے محاذ سے۔ چنانچہ امام حسین نے خطاب جدا ہو جائے۔ فانظروا من انا، امام کیا کہا؟ دیکھو میں کون ہوں، ثم ارجعوا الى انفسکم،
پھر پہلے مجھے دیکھو میں کون، پھر اپنے آپ میں غور کرو جا کے، وہ عاتبوہا، اور اپنے نفس کا معاتبہ محاسبہ کرو، اس کی مذمت کرو کہ تم کس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہو. فانظروا هل يصلح لكم قتلی، تم پھر دیکھو کیا تمہارے لیے جائز ہے ہمارے جیسے انسان کا قتل کرنا، وہ انتہا کا حرمتی، ہمارے جیسے انسان کی حرمت کو پامال کرنا. الست ابن بنت نبیکم، کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں، وابن وصیہ، وابن وصیہ، یا ان کے وصی کا بیٹا نہیں ہوں. اب دیکھیں تعبیر کا استعمال امام حسین علیہ السلام نے، وہ یہ بھی واضح کر دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی وصی کون تھے، مولا کائنات علیہ السلام. وہ اپنے عمے اور ان کے اور جو ہے وہ کیا نام ہے وہ اپنے عمے، اور میں ان کے گویا کیا نام ہے چچا کا بیٹا نہیں ہوں. وہ اول المؤمنین، اور کیا میں جو ہے اس علی کا بیٹا نہیں ہوں جو اول المومنین ہے، سب سے پہلے مومن ہے. المصدق لرسول اللہ، کہ جس نے سب سے پہلے رسول خدا کی تصدیق کی. بما جاء بہ، کہ جو رسالت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے تھے اپنے ساتھ. پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں اسی نبی کا بیٹا ہوں. المصدق بما جاء بہ من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، من عند ربہ. اولیسا، کیا ایسا نہیں ہے، حمزہ سید الشہداء عمی، کیا حمزہ سید شہداء ہمارے چچا نہیں تھے. الیس جعفر الطیار فی الجنت بجناحیتین عمی، کیا جعفر طیار کی جن کو جنت میں دو بازو دو پر اللہ نے دے رکھے ہیں وہ ہمارے چچا نہیں ہیں. اولم یبلغکم ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لی ولاخی، کیا تم تک یہ بات نہیں پہنچی ہے، یہ حدیث نہیں پہنچی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بارے میں اور میرے بھائی حسن کے بارے میں بیان کی تھی کہ ہذان سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. پھر اس کے بعد امام حسین فرماتے ہیں فَإِن صَدَّقْتُمُونِی، اگر تم نے میری بات کی تصدیق کی، بما اقول وهو الحق، جو کہ حق ہے. واللہ ما تعمدت کذبا، قسم خدا کی تم میری تصدیق اگر کرو تو حق یہی ہے، میں ہرگز غلط نہیں کہہ رہا ہوں. منذ علم، تو میں نے اپنی زندگی میں جب سے آنکھیں کھولی ہیں، اپنی زندگی میں، تعبیر تو کچھ ایسی ہے کہ جب سے مجھے علم ہوا ہے، لیکن میں ترجمے میں تصرف کر رہا ہوں. جب سے علم ہوا امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہمراہ با علم و معرفت ہے، اس لیے میں ترجمے میں تصرف کر رہا ہوں. جب سے میں نے آنکھیں کھولی ہیں تب سے میری زبان نے کبھی جھوٹ نہیں کہا. ان اللہ یمقت علیہ اعلیٰ، کہ خدا جو ہے وہ جھوٹ بولنے والوں پہ غضبناک ہوتا. وَإِن كَذَّبْتُمُونِی فَإِنَّ فِيكُم مَن لَوْ سَأَلْتُمُوهُ عَنْ ذَلِكَ أَخْبَرَكُم، اور اگر تم مجھے جھٹلاؤ تو تمہارے درمیان ایسے لوگ ابھی بھی موجود ہیں کہ اگر تم ان سے جا کے پوچھو تو وہ میری تائید کریں گے. سلوہم، تم جاؤ ان سے پوچھو. جابر ابن عبداللہ الانصاری، جا کے جابر ابن عبداللہ انصاری سے پوچھو. وہ ابا سعید الخدری، جناب ابا سعید خدری سے پوچھو. وہ سہل بن سعد ساعدی، سہل سعد ساعدی سے پوچھو. وہ زید بن ارقم سے پوچھو. وہ انس بن مالک سے پوچھو. یخبروکم، یہ تم کو خبر دیں گے، انہم سمعوا هذه المقالة من رسول اللہ، کہ ان لوگوں نے رسول خدا سے میری یہ جو بات میں نے کہی وہ سنی ہے. لی ولاخی، میرے لیے، میرے بھائی کے لیے. اما فی هذا حاجز لکم عن سفک دمی، کیا تم میں سے ایسا کوئی شخص نہیں ہے کہ جو حق سن کر میرے خون کو محفوظ رکھے، میرے خون کو بہانے سے روک دے. تو اس کا کیا خلاصہ کیا ہے اس بات کا؟ چنانچہ امام حسین علیہ السلام، میں نے جو عرض کیا ابتدا میں، اتمام حجت کرنا چاہ رہے تھے، غافلوں کو بیدار کرنا چاہ رہے تھے، اپنا تعارف کرنا چاہ رہے تھے. چوتھی چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر کسی کے دل میں ابھی گوشہ نرم اہل بیت اور امام حسین علیہ السلام سے متعلق باقی ہے تو وہ امام حسین کی طرف آ جائے، کیونکہ امام حسین کی طرف آنا گویا جہنم سے جنت کی طرف آنا ہے. جیسا کہ ہوا بھی، امام حسین علیہ السلام کے اس خطبے نے اتنا متاثر کیا اور بات کے حالات نے اتنا متاثر کیا جناب حر کو کہ وہ سپاہ یزید چھوڑ کے امام حسین علیہ السلام کے سپاہ میں آ گئے. خب یہ امام حسین علیہ السلام. دیکھیے ایک چیز اور میں، یہ جو سب سے اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت کی سیرت یہ کہ کبھی کسی شخص کو دشمن باقی رکھنا نہیں چاہتے. اگر دشمن آیا ہے تو حتی الامکان کوشش رہتی ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائے اور وہ دوست بن کے چلے جائے. ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے جب ہم سیرت اہل بیت کو دنیا تک پہنچا رہے ہیں، پیغام اہل بیت کو پہنچا رہے ہیں،
تو ہمیں اس طرح پیش کرنا چاہیے کہ ہمارے دشمنوں میں اضافہ نہ ہو، بلکہ دشمن آئے تو دشمن ہماری باتوں کو، تعلیمات اہل بیت کو دیکھ کر، سن کر اس کی دشمنی ختم ہو۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ امر محال بھی نہیں ہے کہ دشمن دوست نہیں ہو سکتا۔ سخت سے سخت ترین دشمن جو ہے وہ بھی دوست بنے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کو برا بھلا کہنے والا، آپ کی شان میں گستاخی کرنے والا، مولا کائنات کی شان میں بدتمیزی کرنے والا، امام حسن کے سامنے صحیح امام حسن علیہ السلام کی گفتگو کو سن کر شامی جو بغض سے دل بھرا تھا اس کا، وہ امام حسن کا عزیز ترین دوست بن گیا، شرمندہ بھی ہوا اور آپ کی ولایت کا مقر بھی ہوتا ہے۔ تو بالکل ائمہ صحیح، کی سیرت یہ بہت تھی، خوبصورت، ائمہ جو ہے وہ خود دور کرنا نہیں چاہتے تھے دوسروں کو۔ جی بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، بہت خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ آپ نے جو ایک تاریخی دستاویز ہے، جو کہ ایک سپاہی حر سے آپ کا خطاب بدعن جو سید الشہداء علیہ السلام کے الفاظ تھے، ان کو جو ہے وہ تبرکاً ہمارے ناظرین کی خدمت عالیہ میں جو ہے وہ پیش کیا، کیونکہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک جہاں پر ہم زبان حال بیان کرتے ہیں وہاں پر ان مصادر کا بھی بیان ہونا بہت ضروری ہے جو کہ بدعن سید الشہداء کے لسان صادق سے جو ہے وہ بیان ہوئے ہیں۔ تھوڑی سی گفتگو کو ناظرین آگے بڑھائیں گے، لائیو نمبر بھی اسکرین پر آویزہ ہو چکا ہے۔ جو لوگ پروگرام میں لائیو کالز کرتے ہیں ان سے گزارش یہی ہے کہ وہ موضوع کے مطابق اگر جو ہے وہ حصہ لیں گے تو انشاءاللہ ان کے سوالات کو بھی اکوموڈیٹ کیا جائے گا۔ قبلہ سید قلب عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ قبلہ کربلا میں جس طرح سے ظلم ہوا، جس طرح سے ظلم کی داستان کو رقم کیا گیا، کہ اس قدر ظلم ہوا، اس قدر ظلم ہوا کہ اگر صرف اس وقت صرف مسلمان مسالک نہیں، ہم اگر تمام انسانوں کی بات کریں، مختلف مسلک و مشرب و ملت کے لوگ جب اس واقعے کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان کے انٹلیکچوئل اس کے اوپر جب اپنی رائے کو پیش کرتے ہیں تو انسان ششدر رہ جاتا ہے کہ وہ کتنا پر اثر اور کتنا پر درد واقعہ ہے۔ تو کس طرح سے مزید ہم اس کو عالمگیر کریں کہ ایک ایک انسان تک اس داستان کو پہنچائیں، جو بڑا خوبصورت شعر ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ قبلہ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ وإنا إليه راجعون۔ حاضرین، مشارکین، مشترکین، عزاداران اللہ، خدا آپ سب کی عظیم عبادات کو قبول فرمائے اور مولا حسین آپ سب کو خصوصی طور پر عزاداری کی اہمیت جو آپ لوگ سمجھتے ہیں اس کا اجر مولا حسین علیہ السلام کو۔ یقیناً مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کی عزاداری اور ان کی قربانی اور ان کی عظیم ترین وہ بیداری اور وہ پیغام بیداری کی جو زمین کربلا سے امام حسین نے یونیورس کے تمام افراد کو، یعنی تمام مسالک کو، مذاہب کو، ملل و دھرم کے لوگوں کو ایک ایسا پیغام دیا کہ دنیا کا کوئی بھی شخص شکایت نہیں کر سکتا کہ امام حسین کا پیغام مسلکی ہے، مذہبی ہے، کسی ایک مسلک سے اس کا تعلق ہے، بلکہ امام حسین کا جو پیغام ہے وہ یونیورسل ہے، عالمی پیغام، اور وہ پیغام یقین دلوں میں اتر سکتا ہے۔ آپ کال لے لیں تو پھر میں آگے عرض کر دوں گا، بسم اللہ، کوئی مسئلہ جی میرے خیال میں ڈراپ ہو گئی فی الحال، آپ کنٹینیو کریں۔ جی جی آپ دوبارہ شامل ہو جائیے۔ عالمی پیغام ہے زمین کربلا کا، اور یہی وجہ ہے کہ جو شعر آج گونجتا ہے پوری دنیا میں کہ انسان کو بیدار تو ہو لے لے، بیدار پر غور کریے، کنڈیشن ہے، شرط ہے، بیدار تو ہو لینے تو انسان کو، پوری دنیا یونیورس کے انسان کو، یہ سوئے ہوئے انسان ہیں جن کے اوپر کرٹن پڑا ہوا ہے، بہت سے لوگ غفلت کی نیند میں ہیں، بیدار نہیں ہیں، ظاہراً جاگ رہے ہیں لیکن بیداری نہیں ہے، بیدار تو ہو لینے تو ہر قوم، ہر شخص، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہمارے ہیں حسین۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو خصوصی طور پر پوری دنیا سے بغیر کسی مذہب و مسلک و ملل کے فرق کے افراد امام حسین کو یاد کرتے ہوئے گریہ کرتے ہیں۔ میں نے خود ہندوستان میں دیکھا، اور آپ کو ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں، ہندوستان میں واحد جلوس ہے امام حسین علیہ السلام کا جو پارلیمنٹ کی طرف سے گزرتا ہے، پارلیمنٹ کے سامنے سے گزرتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی جلوس
پارلیمنٹ آف انڈیا کے سامنے سے کوئی بھی جلوس نہیں گزرتا، صرف اور صرف جلوس حسینی پارلیمنٹ آف انڈیا کے سامنے سے عبور کرتا ہے، گزرتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے یہ کیوں گزرتا ہے۔ کیا کبھی ہندوستان میں شیعہ طاقت میں تھے، یا ان کے پاس حکومت تھی، یا ان کے پاس دولت تھی؟ کیسے یہ ہوا کہ دلوں میں بھی آج نان مسلم کے مظلوم کربلا چھائے ہوئے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ مصائب کربلا۔ آپ نے جو سوال کیا صحیح کیسے ممکن ہے کہ عالمگیر ہو، عالمگیر ہونے کے لیے مصائب کربلا دنیا تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ خدا کی قسم، جب ہندو یہ سنتے ہیں کہ کربلا میں اگر چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے تھے تو ان کی خطا کیا تھی، ان کو پانی کیوں نہیں دیا تھا؟ یعنی اتنے درندے تھے، اتنے مجرم تھے، اتنے بڑے دہشت گرد تھے یزیدی کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی پانی زمین کربلا پہ نہیں دیا۔ اور جب یہاں پر ہندوستان میں نے دیکھا کہ ایک بار میں ٹریول کر رہا تھا، ہندوستان سے لنڈن جا رہا تھا، میرے ساتھ ایک سردار جی میرے بازو بیٹھے ہوئے تھے، محرم کی بات نکلی تو بات ہوتے ہوتے میں نے ان سے بتایا محرم کے لیے جا رہا ہوں۔ مختصر یہ کہ جناب علی اصغر کی شہادت کا واقعہ میں نے ذرا سا ان کے سامنے پڑھا، کتنا بچہ پیاسا تھا کہ آوازیں استغاثہ حسینی پر جناب علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ تو سردار وہ نان مسلم ہے، انہوں نے کہا پیاس اس بچے کی خطا کیا تھی؟ تو میں نے کہا کیا خطا تھی کچھ اللہ نہیں تھی، مگر ظالم نے بہت اس بچے کو ستایا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ میں نے کہا ایک مرتبہ باپ امام حسین اپنے چھوٹے سے ننھے بچے کو لے کر میدان مقتل میں آئے اور سامنے یزیدیوں سے کہا کہ یہ میرا بچہ بہت پیاسا ہے، بہت پیاسا ہے، اسے چند قطرے آپ دے دو۔ خدا کی قسم میں یہ اہل بیت چینل پر لائیو بات کر رہا ہوں، وہ نان مسلم رونے لگا فلائٹ میں، میرے ساتھ آنسو نکلنے لگے، کہنے لگے پانی تو دے دینا چاہیے تھا اگر بچہ اتنا پیاسا تھا۔ اس کی ماں کا شیر بھی خشک ہو گیا، اس بچے کی کیا خطا تھی، ظالم نے چند قطرے آپ نہیں دیا۔ اس سردار نے مجھ سے کہا کہ ہم ہندوستان آتے ہیں خصوصی طور پر ہیومینٹی کے لیے، ہم لنگر لگاتے ہیں، ہم سبیل لگاتے ہیں، ہم بہت سارے کام کرتے ہیں، اس بچے کو پانی نہیں دیا۔ ہم نے کہا پانی نہیں دیا ایک الگ مسئلہ، اس کے ساتھ دوسرا ظلم ہوا۔ سردار کہتے ہیں کیا ظلم ہوا؟ میں نے کہا ظلم یہ ہوا کہ 6 مہینے کے بچے کو جو مظلوم کربلا نے ایک پدر نے اپنے پسر کو آغوش میں اٹھایا تو ظالم نے تیر پانی کے بدلے اس بچے کو تیر مارا۔ ایک مرتبہ وہ نان مسلم اس سے کہتا بس کریے آگے نہ پڑھیے، تیر لگا تو نہیں؟ میں نے کہا نہیں، تیر لگ گیا اور وہ بچہ باپ کے ہاتھوں میں شہید ہو گیا۔ پھر میں نے ایک جملہ کہا، میں نے کہا وہ تیر استعمال کیا ان ظالموں نے جس تیر کو استعمال کرنے کی عرب میں ممانعت تھی، اور وہ تیر صرف مخصوص تھا جانور کو نہر کرنے کے لیے۔ اس تیر کو، اتنے بڑے سے شعبے والے تیر کو، ایک 6 ماہ کے بچے کو شہید کرنے کے لیے تیر مارا۔ خدا کی قسم 7-8 گھنٹے کا سفر تھا، سارے راستہ وہ شخص پریشان تھا، صرف یہی سوچ رہا تھا کہ اس کی ماں کو کیا ہوا ہوگا جس کی آنکھوں کے سامنے 6 ماہ کے بچے کو ظالم تیر سے مار دیا۔ تو عزیزوں میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مظلوم کربلا جہاں پہ بھی ہو، مظلومیت کربلا بیان کرو۔ مظلومیت سے ہی یہ اثر اور تاثیر اور دلوں پر ایک ایسی تاثیر پیدا ہوگی کہ پوری دنیا کو کم از کم پتہ تو چلے۔ بہت سارے ایسے مصائب ہیں جو چھپ گئے، بی بی فاطمہ کے اوپر دروازہ گرایا گیا، پسلیاں ٹوٹ گئیں، جلتا ہوا دروازہ، ظالم نے زخمی کیا رسول کی بیٹی کو، وہ بھی بہت دنوں تک یہ مصائب چھپے رہے۔ لہٰذا مصائب کربلا، مصائب اہل بیت بیان کرے تاکہ اس کی تاثیر عالمگیر رہے انشاءاللہ۔ اللہ جی جزاک اللہ جزاک اللہ۔ کال ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام موسی بھائی، میں پرسہ پیش کرتا ہوں۔ جی بالکل ساتھ پرسہ پیش کرتا ہوں۔ جی آپ کو پرسہ پیش کرتا سننے والوں کو بھی پرسہ پیش کرتا ہوں۔ ہوں۔ آج کل سوال کا تو وقت نہیں ہے کہ سوال کیا جائے، لیکن مجھ سے کچھ لوگوں نے پوچھا ہے تو میں موقع سے پیدا ہوتا تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ مجھ سے پوچھا گیا ہے کہ کربلا کی ابتدا کب ہوئی اور اس کی وجہ کیا تھی کربلا کی، اور اس کی ابتدا کب ہوئی، یہ آپ بتا دیں، مجھ سے سوال پوچھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔
قبلہ آپ تک آواز اگر پہنچ گئی ہے تو درست ہے، ورنہ قلبی عباس صاحب میں ریپیٹ کر دوں سوال. جی آواز آ گئی ہے. عظم اللہ جی لکم بسم اللہ. الاجر جمیعا. آج میں نے عرض کیا کہ نبیوں کے سلطانوں سردار کے بیٹی کے دروازے پر آگ اور لکڑی لے کر لوگ اکٹھا ہو گئے. میں تمام دنیا کے لوگوں سے یہ کروں گا کہ شبلی نعمانی کی کتاب پڑھ کے دیکھیں. انہوں نے خود لکھا اس بات کو، جلانے کو تو نہیں لکھا لیکن اس کے پہلے کے تمام مناظر کو لکھا کہ کیا کیا واقعہ پیش آیا. شبلی نعمانی انہوں نے لکھا، بہت سارے لوگوں نے لکھا. اور اس کے بعد یہ کربلا کے جو واقعات پیش آئے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ اس پر ہمیں پوری دنیا کے سامنے جو فیکٹ ہے کربلا اور جو کربلا کی ریئلٹی ہے، جو کربلا کا ایکچوئل پیغام ہے، دنیا تک جانا چاہیے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ نبیوں کے سردار کی بیٹی، میں نے کہیں کسی مصائب کی کتاب میں، کسی درد یا کسی فغا کی کتاب میں، میں نے اس طرح کا فقہ کسی نبی کا بھی نہیں سنا، کسی ولی کا نہیں سنا کہ وہ اس انداز میں رو کر کہے کہ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. میرے اوپر ایسے ڈھائے گئے، میرے اوپر ایسے مصائب اڈیلے گئے، اتنے مصائب ڈھائے گئے کہ اگر یہ مصیبتیں دن کے اجالے بڑی مصیبتیں پڑتی تو دن کے اجالے ان مصیبتوں کو برداشت نہ کر پاتے. دن کے اجالے رات کی تاریکی میں بدل جاتے بابا. تو کبھی تنہائی میں بیٹھ کر امت مسلمہ غور کرے، فکر کرے کہ سردار انبیاء کی بیٹی کو یہ مصیبت میں بھرا فقرہ کیوں کہنا پڑا. وہ کون سی مصیبت تھی کہ 18 سال کی رسول کی اکلوتی بیٹی عصا کا سہارا لے کے چلتی رہی. عصا کا سہارا لے کر 18 سال کی عمر میں نبیوں کے سردار کی بیٹی 18 سال کی عمر میں عصا کا سہارا، اور جس درخت کے نیچے بیٹھ کر روتی تھی اس کو بھی مجرمین نے کاٹ دیا، اور یوں کہتے تھے یا دن میں روئیے یا رات میں روئیے. تڑپایا ہے حضرت بطول کو، اور آغاز کربلا کا میں سمجھتا ہوں یہیں سے ہو گیا تھا. در بطول پر اگر آگ نہ لگاتے تو پھر کربلا میں ظالموں کی یہ ہمت نہ ہوتی کہ خیام حسینی میں آگ لگائیں. آغاز مدینے سے ہو چکا تھا عزیزوں. میں کیسے ان تمام لمحات و مناظر کو پیش کروں. خدا کی قسم ایسے ایسے الفاظ ہیں مصائب کے کہ اگر آپ سن لیں تو کئی اس تک برداشت نہیں کر پائیں گے. یہی وجہ ہے عزیزوں کہ کربلا میں حمید ابن مسلم ہے. کبھی غور کریں یہ کون ہے حمید. یہ حمید ابن مسلم امام حسین کی فوج کا رائٹر نہیں ہے، یہ ایکچوئل یزید کی فوج کا رائٹر ہے، مگر یہ آیا تھا ہسٹری لکھنے کے لیے، یہ لکھ نہیں پا رہا تھا. اس کا ایک جملہ عرب کے علماء پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ حمید کا یہ جملہ تھا کہ کربلا میں مصائب تیزی سے ہو رہے تھے، اس تیزی سے میرا قلم چل نہیں پا رہا تھا. مصائب چھپا چھپا کے حمید ابن مسلم لکھ رہا تھا، مگر اس کے بعد بھی جملہ کہتا ہے کہ میں کربلا کی ہر مصیبت کو کیسے بھولوں، اور خصوصی طور پر اس بچی کو کیسے بھولوں جو تڑپ تڑپ کے کہہ رہی تھی ہائے پیاس مجھے مارے ڈال رہی ہے. اور وہ بچی تڑپتے ہوئے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام اور شام سے زندان شام میں انتقال کر گئی. عزیزو آج آپ کی خدمت میں یہ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہر فرد کو یہ عطا نہیں ہے کہ وہ مظلوم کربلا کی مصیبت پر گریہ کرے. لہٰذا ایک ایک آنسو آپ کا بہت قیمتی ہے. اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں کچھ حدیث ابھی پیش کروں گا. جزاک اللہ. کربلا کے جہاں پر ہم ذکر کرتے ہیں، کیونکہ اب 7 محرم جو ہے وہ نازل ہو گئی، قیام حسینی کا پانی آج ختم ہو گیا تھا، اور امام حسین علیہ السلام کی قلیل سی فوج کو، قلیل سے لشکر کو، اس قلیل سی جماعت خدا کو، ان کی طاقت کو کم کرنے کے لیے انہوں نے ایک حربہ ڈھونڈا کہ پانی جو ہے وہ بند کر دیا جائے. وہ نہیں جانتے تھے کہ دوسری طاقت جو للہی طاقت ہے وہ پانی کے بند کرنے سے ہرگز ختم نہ ہوگی. کال میں شامل کرنا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. خدا سب کو قبول فرمائے. جزاک اللہ قبلہ، بہت شکریہ. السلام. تو قبلہ اس میں 2 پہلو جو ہے وہ بڑے غالب ہیں. ایک شجاعت حسینیہ، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ عرب جو کہ ایک بنیادی طور پر
ایک جنگجو قوم ہے، اور جو جنگجو لوگ ہوتے ہیں، بہادر لوگ ہوتے ہیں، جری لوگ ہوتے ہیں، ان کو بڑا پسند کرتے ہیں. دیکھتے تھے کہ دوست ہو یا دشمن ہو، عرب مورخین لکھتے ہیں کہ عرب کے چوراہوں پر امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب السلام کی شجاعت کے تذکرے ہوا کرتے تھے. اس میں کوئی دو باتیں نہیں ہوتی تھی، دوست ہو یا دشمن ہو، سب جہاں پر شجاعت کی بات ہوتی تھی امیر المومنین کی شمشیر کا ذکر ہوتا تھا، قلعہ خیبر کو جو ہے وہ اس کو کس طرح سے اکھاڑا اس کا ذکر ہوتا تھا، کس طرح بدر میں تلوار چلی اس کا ذکر ہوتا تھا، کس طرح احد میں تلوار چلی، کس طرح خندق میں تلوار چلی، اس کا ذکر ہوتا تھا. مگر وہی عرب مورخین لکھتے ہیں کربلا کے بعد کہ اس شجاعت علوی کے تذکرے کو شجاعت حسینی کے تذکرے نے لے لیا، اور اب وہاں پر شجاعت حسینی کا ذکر ہونے لگا. 3 دن کی بھوک و پیاس مقیاس کا ذکر ہونے لگا. جوان بچے کے اگر سینے سے برچھی کا پھل نکالنا ہو تو حسین کی شجاعت کا ذکر ہو رہا ہے. 6 مہینے کے بچے سے جدا ہونے کا ذکر ہو تو شجاعت کا ذکر ہو رہا ہے. پشت خیمہ پر جناب علی اصغر کی ننھی سی قبر شمشیر سے کھودنے کا ذکر ہو تو شجاعت حسینیہ کا ذکر ہو رہا ہے. غرض کی کہ شجاعت حسینیہ نے جو ہے وہ اس تذکرے کو جو ہے وہ لے لیا. کال کو میں شامل کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. صاحب موسی بھائی، میں بہت ہی شکر ادا کرتا ہوں اور معذرت بڑے خوبصورت انداز میں جو آپ کی قبلہ نے آپ ایک اور چھوٹا سا سوال میرے پاس سے آپ آیا کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ اسلام کا دعویٰ کرتے ہوئے کابل پہ جب آج قبضہ کیا ہے طالبان نے، تو دعویٰ اسلام کا کرتے ہیں اور اس کے سب سے پہلے عالم عباس اور امام حسین کا اسلام کے عالم کو سب سے پہلے انہوں نے اتارا ہے، تو یہ کس اسلام کا دعویٰ اور کس اسلام کے لے کے آگے بڑھنے کی آغا وہ تو حلیے سے پتہ چل رہا ہے کون سا اسلام ہے وہاں. آغا اس کو بہرحال اس کو ابھی ہم کیا کہہ سکتے ہیں، اور اس کو ابھی سید الشہداء کا ہی بہتر ہے کہ ذکر کریں. یقیناً ان کی فکر، ان کی سوچ اور خوارج پن سب کے سامنے آیا ہے. وہ یہ نہ کریں گے تو پھر کیا اس علم کو چومیں گے جا کے. بہرحال قبلہ اس میں دو پہلو ہم نے رکھے کہ اس میں ایک شجاعت کا عنصر اور دوسری شدت کے ساتھ مظلومیت کا عنصر غالب ہے. کال ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مولا علی مدد. بسم اللہ جی. ہلو جی بسم اللہ فرمائیے میرے بھائی، فرمائیے. مولا علی مدد. بات کر رہا ہوں یار، بڑا مطلب ہے کہ مسئلہ ہوا ہے کہ پتہ نہیں کون مطلب لوگ کے ہم گئے نہیں پتہ لگا لوگ وہ تھوڑا مطلب شکایت شروانی سے. آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ آپ ٹی وی سے مت سنیں، ٹی وی سے نہ سنیں، فون پہ بات کر لیں. جی فرمائیے. ہاں میں فون پہ بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے. آواز کلیئر نہیں تھی آپ کی، فرمائیے. ہاں سر، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چکر میں کچھ مسئلہ ہوا ہے. ہاں جی آپ پھر ٹی وی سے سن رہے ہیں، فون پہ کر لیں، بات ٹائم ضائع ہو رہا ہے اس سے. آپ جلدی سے فون پہ بات کر لیں. میں بول رہا ہوں چکر میں کوئی مسئلہ ہوا ہے. جی آگے کہیے نا چکر کے بعد. ہاں تو وہ مطلب سبھی لوگوں کو مطلب گرایا ہے، کوئی جھگڑے کا مطلب یہ ماحول ہوا ہے. ٹھیک ہے. پتہ نہیں کون مولانا حضرات ہے، پتہ نہیں کیا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا. ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں اس پہ. بہت شکریہ. ظاہری بات ہے جہاں پر حسینیت ہوگی وہاں پر یزیدیت بھی سامنے ہوگی، اور اگر یزیدیت نہیں ہوگی تو حسینیت وہاں پر جو ہے وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ یزیدیت بھی نظر آئے گی تو حسینیت پہچانی جائے گی. اگر سب سفید رنگی ہوگا تو کس طرح سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا، اس کے لیے اس کے برعکس سیاہ رنگ ہونا وہاں پہ ضروری ہے. تو یہ ہوتا رہتا ہے، اور انشاءاللہ خدا جو ہے وہ قوام عطا کرے گا، توفیق دے گا، اور عزاداروں کو سید الشہداء کی جو غم میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کا. قبلہ جو امام حسین السلام کی شاعر کی وہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. قبلہ مظلومیت پہ بات کرنا، تھوڑی شجاعت پہ بات کیجیے. قبلہ تسکری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام آپ کی خدمت میں امام حسین علیہ السلام یا امام حسن علیہ السلام دونوں کے سلسلے میں ایک جملہ جو مولا کائنات کا جنگ صفین میں ملتا ہے. جنگ صفین میں جب آپ دونوں بڑھ چڑھ کے سپاہ شام پر حملہ کر رہے تھے اور دشمنوں کو زیر کر رہے تھے، تو مولا کائنات نے آپ کی شد و مد اور کیا نام ہے آپ کے حملوں کو دیکھ آپ نے جی اگر کال مختصر کرو.
جی جی میرے بھائی ڈراپ ہو گئی. جی بسم اللہ ڈراپ ہو گئی. جی کنٹینیو کریں. ملاقات نے کہا کہ انہیں روکو، مجھے خوف ہے کہیں شمع رسالت جو ہے ان کے ذریعے خاموش نہ ہو جائے. یعنی شجاعت جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام یا امام حسن علیہ السلام کی یعنی شجاعت وہی تھی جو علی کی تھی. یعنی اگر شجاعت میں بے مقایسہ شک کیا جائے تو ہرگز جو ہے وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مثال کے طور پہ شجاعت میں کوئی کمی تھی. میں پھر ایک سب بالکل سے صحیح امپورٹنٹ مسئلہ کہ آپ خود کربلا کے واقعے کو آبزرو کریں. میں شعار کی طرف بھی امام حسین کیا ہوں گا. کربلا کے واقعے کو آپ صحیح. آبزرو کریں اور واقع کربلا میں آپ دیکھیں امام حسین، کیونکہ اس کے بعد پھر موقع نہیں ملا امام حسین علیہ السلام کو یعنی اپنے گویا جنگی فنون دکھانے کا. ٹھیک ہے، کیونکہ حالات نہیں تھے. امام حسین علیہ السلام نے جو ہے وہ جنگ کا کوئی موقع نہیں تھا لہٰذا. لیکن کربلا ایک محاذ تھا کہ جہاں امام حسین علیہ السلام کو اپنی شجاعت بے تمام معنی، چاہے وہ میدان جی جنگ ہاں کی شجاعت ہو، چاہے مثال کے طور مدرج پہ اتم. دشمن کا سامنا کرنے میں، اور دلیری کے ساتھ. خود آپ کے سلوگن سے، آپ کے شعار سے ثابت ہوتا ہے. مثلا یزید آپ کی خدمت میں عرض کریں ایک حاکم ہے، ظاہری طور پہ کرسی پہ بیٹھا ہے یعنی کنگ ہے. اس سے امام حسین کہہ رہے ہیں ان الداعی ابن الداعی. آپ توجہ کیجیے گا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بہت ایک امپورٹنٹ ہے. انسان بادشاہ کو کہہ رہا ہے ان الداعی ابن الداعی. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے. انسان ایک معمولی سے نیتا کو اس طرح قبل اگر خطاب آپ نہیں کر سکتا. لانگ اس کے لیے وہ شجاعت. ڈسٹینس کال ہے، ایک کالر کو میں لے لوں پھر اس پر تسلی سے سنتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فرمائیے فرمائیے. جی ٹی وی سے مت سنیں. میں بار بار ریکویسٹ کر چکا ہوں ٹی وی بند کر کے فون پہ بات کریں. جب بھی لائیو کال کریں ٹی وی بند کر دیں. بالکل اس پہ بہت ٹائم ضائع ہوتا ہے. جی قبلہ بسم اللہ. جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ دیکھیں خود امام حسین جی علیہ آپ السلام کی معذرت چاہتا تعبیریں ہوں جو ہیں. معذرت چاہتا ٹھیک ہے، ہوں آپ آپ ریسیو کریں. اجازت دیتے ہوں شامل کر لیں. جی جی بسم اللہ. ریسیو. تھوڑا سا ہولڈ بھی کر لیتے ہیں. خیر بسم اللہ قبلہ. یا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے میری بہن. بسم اللہ. جی میں مولا کی بارگاہ میں ایک شعر پیش کرنا چاہوں گی. جی بسم اللہ جلدی سے صرف ایک شعر پلیز. بسم اللہ. من موج پہ ہے تن آج پہ ہے حد پاک سخی سلطان علی. یا علی ساتھ ساتھ عقیدے کا پر مومن کا ایمان علی. علی. ممبر محراب قضا مسند سبحان صلاۃ اذان علی. ہر آیت کا مفہوم علی مفہوم علی میزان علی. بحث صحیح باعث بد کا لارے قدر قرآن علی. میرے قبلے کی سجدت زینت تیرے کعبے کا مہمان جزاک علی. اللہ. پاتال کے جیسے اس طرف میرے خالق کی پہچان علی. سب نبیوں کا سردار کہے میرا جسم علی. جزاک اللہ جزاک اللہ بہت شکریہ خالق کا مخلوق سے کر انسان علی. علی. جزاک اللہ. آپ شامل ہو گئے. پروردگار اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جی قبلہ. الدئی و ابن الدئی. آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کا یہ جملہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یعنی گویا اس میں جو شدت پائی جاتی ہے ان الداعی ابن الداعی. ٹھیک ہے، ایک جو ہے وہ ناتحقیق ابن تحقیق ناتحقیق بہت یعنی اس سے تعبیر جو ہے یعنی پوری تاریخ کے فرزند اس طرح خطاب ان الداعی ابن الداعی قد رکزنی بین السلۃ والذلہ. یہ ناتحقیق ابن ناتحقیق مجھے یعنی دو گویا چیزوں کے اختیار پہ مجھے اس نے متمرکز کر رکھا ہے. یا میں ایک ایسے دورائے پر لے آیا جہاں پر ایسے دوراہے پہ لے کر آیا کہ یا میں ذلت قبول کر کے بیعت کر لوں یا یہ کہ عزت سے موت تسلیم کر لوں. اگر امام حسین خالی سمپل سینٹنس بھی کہہ سکتے تھے، معمولی سا جملہ کہ نہیں میں یزید جیسے انسان کی بیعت نہیں کرتا. ٹھیک ہے، نہیں باقاعدہ اس طرح کی تعبیریں استعمال کی. ان الداعی ابن الداعی، چاہے وہ مروان کے لیے ہو یا یزید کے لیے. ٹھیک ہے، دونوں کے لیے یہ خطاب جا سکتا ہے. مدینے کے حاکم کے لیے ہو یا حاکم آپ ریسیو کر لیں، ان کو اٹینڈ کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ قبلہ کنٹینیو کریں.
تو لا اب یہ آپ through me Allah. یہ شعار جو ہے خود اپنے آپ میں اس قدر یعنی یعنی یہ جرأت دیتا ہے یہ سامنے والے کو یا یوں کو پرووک کرتا ہے سامنے والے کو. اور اگر سامنے والا کوئی معمولی سا بھی انسان ہو تو ایسی تعبیریں سن کے جو ہے بھڑک اٹھتا ہے. جائے کہ ایک حاکم. تو یہ اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام محض آنکھ بند کر کے جو ہے وہ پروگرام یعنی قیام کے لیے کھڑے نہیں ہوئے تھے. باقاعدہ اس شجاعت اور اس ہمت اور اس حماسے کے ساتھ. سید مطہری نے بہت اچھی کتاب لکھی ہے حماسے حسینی. ریسیو کریں گے تو حماسے ریسیو کر لیں. حسین. جی بسم اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. السلام علیکم. علیکم السلام میرے بھائی. کون کہاں سے؟ جی میں اسکردو سے بول رہا ہوں. اسکردو سے. بسم اللہ جی فرمائیے. ٹائم بہت کم ہے. بسم اللہ جلدی سے فرمائیے. بسم اللہ. ہلو. جی 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 بسم اللہ فرمائیے فرمائیے فرمائیے. جی آپ ٹی وی سے سن رہے ہیں. اتنا میرے پاس وقت نہیں ہے. آپ ڈائریکٹ کال کریں گے تو میں شامل کروں گا. بسم اللہ جی. جی آپ یعنی کیا اس کو کال کی نوٹ کے ساتھ بھی نیچے کہ اپنی ٹی وی جو ہے سوئچ آف کر لیا کریے یا مثال کے طور میوٹ کر لیجیے کال. جی ہاں اس کے اوپر ڈیلے ہوتا ہے نا. 15-20 سیکنڈ کا ڈیلے ہے. جی جی جی. تو آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ ہیہات من الذلہ. خالی امام حسین اگر یہ بھی کہہ دیتے کہ یزید جیسے انسان کی میں بیعت نہیں کر سکتا یہ میرے لیے ذلت ہے اور میں ذلت کو قبول نہیں کر سکتا. امام حسین نے باقاعدہ اس کی حقیقت کو اشکار کر کے. اور یہ حقیقت نہیں تھی بلکہ یہ بتا رہے تھے کہ میں تم سے ڈر کے نہیں خاموش ہوں یا میں ہر حالت کے لیے تیار ہوں. میں بالکل آمادہ ہوں ہرگز. اچھا اس کے بعد دوسرا آپ شعار دیکھیں امام حسین کا جو اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور یہ شعار امام حسین کا آپ کے تمام یعنی جو آپ کے ہمراہ ساتھی تھے اور آپ کے چاہے وہ بچے ہوں آپ کے خاندان کے آپ کے گھر کے آپ کے اہل حرم کے یا بڑے ہوں سب کے ذہن میں یہ شعار ریسیو کر لیں آپ تاکہ میں کنٹینیو کروں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. مجھے صاحب برائے یہ کہہ رہا تھا کہ علماء کرام کو بیان کرنا کیا کرے اپنے ٹائم تھوڑا سا علماء کرام. جی ہاں میں یہی چاہ رہا ہوں. میں بالکل یہ چاہ رہا ہوں کہ لوگ شامل ہوتے ہیں. تو میں کوشش یہ ہے کہ ٹی وی کی آواز بند کریں تاکہ اسٹیٹ سوال کرنا ہے تو کریں. اب ہم ہولڈ کرتے رہے اس میں ٹائم ضائع ہوتا ہے. بسم اللہ. درست فرمایا بھائی نے. جی ہاں تو میں یاد کر رہا تھا امام حسین نے. اب آپ دیکھیں آپ کی خدمت میں ایک دوسرا شعار جو آپ کا امپورٹنٹ تھا وہ کیا تھا؟ الموت اولا من رکوب العار والعار اولا من دخول النار. ہم نہ جانا قبول کرتے ہیں لیکن ذلیل ہونا قبول نہیں کرتے. یہ ہیہات من الذلہ کی تشریح ہے. ہیہات من الذلہ کیا یعنی اس کی تشریح کہ الموت اولا من رکوب العار. ہم مر جانا قبول کریں گے. میں موت کو تسلیم کر لوں گا موت لگا لوں گا لیکن مجھے ذلت پسند ہے. ذلت کون سی ذلت؟ یعنی ظالم باطل شراب خور نجس دشمن اسلام دشمن دین کے حق بیعت کر لوں اس کو میں جو ہے وہ کیا نام ہے تسلیم نہیں کر سکتا بعنوان حاکم اسلام. اس کے بعد آپ نے کہا کہ نہیں اگر کہیں ایسا ہو کہ یعنی ہمیں ذلت برداشت کرنی پڑے آخرت کے مقابل میں تو ہم ذلت کو برداشت کر لیں گے. یعنی وہ سختیاں جو ہوتی ہیں اہل بیت کے لیے کوئی معمولی بات نہیں ہے. ایک نجس زادہ جو ہے وہ اہل بیت کے مقابل میں آ کے کھڑا ہو جائے یہ بہت بڑی توہین ہے اہل بیت کی. ایک ناتحقیق وہ اہل بیت کے مقابل میں آ کے کھڑا ہو جائے ان پہ ستم کرے بہت بڑی. امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ دین کے لیے میں قیامت میں اللہ کو جواب دے سکوں اس کے لیے میں اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ دیکھیں اہل حرم کی اسیری یا ان کا مثال کے طور پہ اسیر ہونا ان کو تمام مصیبتوں کا سامنا کرنا یہ دوسرے شعار کی جو ہے تشریح ہے کہ والعار اولا من دخول النار. میں اس رسوائی کو برداشت کر لوں گا لیکن جہنم کو برداشت نہیں کروں گا. یہ امام حسین کا سلوگن. اچھا آپ دیکھیں اس موت کے سلسلے میں جو امام حسین نے فکر تیار کی تھی یہ اپنے تمام ساتھیوں کی فکر تھی. آج جو مثال کے طور پہ 7 محرم جناب قاسم کے مصائب پڑھے جاتے ہیں آج کے دن. جناب قاسم میں مصائب نہیں پڑھنا چاہ رہا ہوں. جناب قاسم تک جو امام حسین کی فکر گئی اس کو بتانا چاہ رہا ہوں. بالکل صحیح. جناب قاسم سے امام حسین علیہ السلام نے کیا سوال کیا تھا؟ یا بنی کیف الموت كيف الموت كيف الموت احلى من الاصل احلى من الاصل والله. یہ فیک آپ کی توجہ کیجیے بہت امپورٹنٹ. فیک احلی من الاصل. خالی احلی من الاصل نہیں کہا کہ چاہے الموت عندي احلی من الاصل نہیں بلکہ الموت عندي احلی من الاصل فیک. آپ کی راہ میں یہ شہد سے بھی زیادہ شیرین. یعنی یہ وہی سلوگن ہے جو امام حسین علیہ السلام سبحان اللہ
बहुत खूबसूरत। इशारात हैं इंशाल्लाह अभी सशरे के दो प्रोग्राम अभी सशरे के और हैं, उसमें पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि टाइम का से ज़्यादा इस्तेफादा करें और शुजाअत हुसैनिया को भी और मजलूमियत हुसैनिया को भी, दोनों चीज़ों को आप खिदमत आलिया में पेश करें। तेजी के साथ बढ़ेंगे। क़िबला कल्बी अब्बास साहब के बिल्कुल आखिरी लहज़ात हैं। जी क़िबला, बिस्मिल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह क़िबला। जी क़िबला, आपसे कल इंशाअल्लाह मुलाकात होती है और हमारे पास आखिरी लहज़ात है। लाइव नंबर एनसीआर से गुजारिश करेंगे कि हटा दें, लाइव कॉल्स अब नहीं ले पाएंगे। क़िबला मसाइब, आज 7 मुहर्रम की हो गई, क़याम इमाम हुसैन सलाम में आज पानी बंद हो गया था और अल्लाह तश की सदाएं जो है वो दिलों को तड़पा रही थी। क़िबला क्या कहेंगे, आज की कुछ मसाइब बयान फरमा। जज़ाकुमुल्लाह। मेरे ख्याल में शायद आपके पास 8 मिनट है या 9 मिनट है। जी अज़्ज़मल्लाहु लकुमुल अज्र। खुदा आप सबकी अज़ा को, इबादत को कबूल फरमाए। यकीनन आज पुरसा देना है उस माँ को, उस शहजादी को, उस अजीम हस्ती को जिसने अपने बेटे के जनाजे को, या यूं कहते हैं कि बेटे के जनाजे के टुकड़े टुकड़े जमीन पर वाला पे। यकीनन बहुत सख्त है अज़ादारों। ये फ़िक़रा कासिम करबला में कासिम है, लेकिन मक्तल में गए हैं तो मकसूम हो गए। ये वाहिद शहीद है करबला कासिम से, कि जिसके लाश के टुकड़ों को हुसैन करबला में चुन रहे थे। बहुत देर लगी थी मज़लूम करबला को कासिम के लाश के टुकड़ों को चुनने में और तलाश करने में। कुछ टुकड़े इस तरफ थे, कुछ टुकड़े उस तरफ थे, कुछ टुकड़े टापों अच्छा, थोड़ी सी की क़िबला जंग अगर पढ़ दे, जो अरज़क़ शामी को जो जंग हुई है उसके फर्जंदों के साथ, जो कि मशहूर और मारूफ पहलवान था, थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा वक्त है तो थोड़ी सी शुजाअत का भी जिक्र हो जाए। मैं आ रहा हूँ, आपकी खिदमत में आ रहा हूँ इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। तो हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम को पुरसा देना है आज, उनकी शहादत का उनकी माँ को देना है। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को पुरसा देना है। और ये ऐसा शहजादा है कि जो मौत की तरफ तेजी से बढ़ना चाहता, मौत के लिए गिरिया करता, मौत के लिए तड़प रहा था। जब पता चला हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम को कि मुझे इजाजत नहीं मिल रही है, तो इमाम हुसैन से हाथों को जोड़कर यही कहा था, अम्मू क्या मुझे मक्तल में जाने की इजाजत नहीं मिलेगी? हुसैन मजलूम ने यही कहा था, तुम मेरे भाई की निशानी हो कासिम, जाओ खैमे। 2 वजह थी, एक निशानी और कासिम की उम्र ज्यादा नहीं थी, बहुत कम उम्र थी। बेवाए कासिम के लिए सख्त था, जनाब कासिम की माँ के लिए, बेवाए इमाम हसन और मादर हजरत कासिम के लिए बहुत सख्त था कि बेटे के लाश के टुकड़े देखे। लेकिन एक मर्तबा माँ भी हाथों को जोड़कर मजलूम करबला की खिदमत में आई, आका मेरे लाल को मक्तल में जाने की इजाजत दे दे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सारा मंजर आपके सामने है, इजाजत दी है, मगर बहुत ताखीर के बाद इजाजत दिया। इमाम हसन का ये शहजादा, ये बेटा, ये मखदूम, ये प्यासा मक्तल की तरफ जब गया है, बहुत सारे तीरंदाज, कातिलीन, नेज़ाबरदार और बहुत ज्यादा ऐसे अफराद थे जो शैतानी मिजाज रखने वाले, उन लोगों ने इस बच्चे पर बहुत हमला किया। हत्ता कि एक ऐसा जालिम था जिसने बहुत कोशिश की जनाब कासिम पर हमला करने की, और इस बच्चे ने ऐसा क़िताल किया जमीन करबला पर कि वाक़ई जमीन करबला लरज रही थी और आवाज गूंज रही थी, ये कासिम इमाम हसन के बेटे, ये बनु हाशिम के खानदान से, इन्हें ऐसे कत्ल नहीं किया जा सकता। ये शहजादा जब मैदान क़िताल में शजाअत इमाम हसन का ऐलान कर रहा था ज़दारो, तो उस वक्त आवाज गूंजी उमर साद के लश्कर में, इसे चारों तरफ से घेर के मारो, इसे चारों तरफ से एक साथ होकर इसके ऊपर हमला करो। तारीख के जुमले हैं, किसी ने तीर से हमला किया, किसी ने नैज़र से हमला किया, किसी ने बर्छी से हमला किया, किसी ने तलवार से हमला किया। हर तरफ से कासिम पर जब हमला हो रहा था, उस वक्त जनाब कासिम आवाज दे रहे थे और अपने अम्मू को सलाम कर रहे थे,
آواز دے رہے تھے، آقا حسین کو سلام کر رہے تھے، عظم اللہ لکم الاجر، عزادارو خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اے کربلا کے چاہنے والوں، اے کربلا کی مصیبت کو سننے والوں، آؤ کربلا میں اس شہزادے کی جنگ کو دیکھو جو پیاسا بھی ہے لیکن اس نے اپنی بصالت کا، شجاعت کا اعلان اس انداز میں کیا کہ پیاس کی صورت میں بھی بڑے بڑے قاتلین کے ساتھ جنگ کرتا رہا۔ آخر جب چاروں طرف سے حملہ ہونے لگا، جب تلوار لگی جناب قاسم کو آواز دی، اماں جزاکم اللہ خیر الجزا۔ جیسے جیسے زخم لگتے تھے اس بچے پر، اپنے چچا کو نہیں پکارا، ماں کو صرف، ظاہر ہے کہ بچہ ماں سے قریب ہوتا ہے، باپ کی شہادت پہلے ہو چکی تھی، باپ کے کلیجے کے ٹکڑے پہلے نکل چکے تھے ظاہر کی وجہ سے۔ بیٹا ماں سے آواز دے کر ماں کو کہتے ہیں اماں اماں اماں۔ عزیزوں جیسے ہی زخم لگتے تھے قاسم آواز دیتے تھے اماں جزاکم اللہ خیر الجزا، عزادارو خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ایک مرتبہ جب چاروں طرف سے فوج نے امام حسن کے اس شہزادے کو گھیر لیا، ہر طرف سے حملہ ہو رہا تھا، اب یہ ہوا کہ گھوڑوں کے ذریعے سے بھی حملہ کیا جائے، اس طرف کے گھوڑے اس طرف۔ اب جناب قاسم جب گھوڑے سے زمین کی طرف آئے، روایت کے جملے خدا کی قسم کلیجہ دہل جاتا ہے، دل و دماغ کی نسیں پھٹ جاتی ہیں کہ ابھی جناب قاسم گھوڑے سے زمین پر آئے ہیں، ابھی روح قفس عنصری سے پرواز نہیں کری لیکن قاسم زمین پر ہے، اور ایسے ہی حالت میں جب ہزاروں کی تعداد میں قاسم کے اوپر گھوڑے گزر رہے تھے، ارے کوئی ٹاپو، کوئی ٹاپ گھوڑے کی چہرے پر، کوئی کلیجے پر، قاسم کے جسم پر گھوڑوں کی ٹاپوں سے اس طرح سے حملہ ہوا، قاسم آواز دیتے رہے اماں جزاک اللہ خیر الجزا اماں۔ ایک مرتبہ آخری سلام کیا آقا حسین کو، آقا حسین میرا سلام قبول کیجئے، بلایا نہیں حسین کو، سلام قبول کیجئے آقا۔ عزیز و حسین بہت تیزی سے دوڑے ہیں اپنے بھتیجے کی آواز پر، لیکن جب دوڑے ہیں عزیزو، حسین مظلوم کربلا جب قاسم کے قریب پہنچے ہیں، اب اس مقام پر پہنچے، راوی کہتا ہے نظرت الى الحسین علیہ السلام ذاہبا الى المقتل، میں نے حسین کو دیکھا تیزی سے حسین مقتل کی طرف چلے ہیں، جب تلاش کرتے قاسم نظر نہیں آتے، قاسم کہاں ہے؟ ارے قاسم ہو تو نظر آئے، قاسم کے لاش کے ٹکڑے مظلوم کربلا نے ابا کے دامن کو اٹھایا، چند ٹکڑے یہاں سے اٹھائے، چند ٹکڑے لاش کے وہاں سے اٹھائے، گٹھری میں لاش کے ٹکڑوں کو مظلوم کربلا نے جمع کیا، اور اس کے بعد بہت دیر تک جب لاش کے ٹکڑے جمع ہو گئے، ایک مرتبہ اٹھا کر لاشیں کو حسین خیمے کی طرف چلے، آواز دی بیویوں نے اے مادر قاسم، ارے تیرے بیٹے کا جنازہ آیا ہے۔ عزیزوں ماں نے جیسی یہ جملہ سنا، عجب نہیں، مجھے بتاؤ جب ماں کو پیار آتا ہے، بچوں کے چہرے پر ماں پیار کرتی ہے، اولاد والوں بتاؤ، ارے قاسم کے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہیں، ماں کو نظر نہیں آتا، ارے ماں کہاں اپنے بچے کو پیار کرے، رو کر آواز کربلا کی ماں قاسم تیری قربانی کو سلام، قاسم تیری قربانی بارگاہ احدیت میں قبول، فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والله وإن إليه راجعون۔ پالنے والی سے عبادت فرما، پالنے والی کے واسطہ اہل بیت اطہار کا ہے، جو حضرات بھی اہل بیت چینل کی خدمت کر رہے ہیں، خصوصی طور پر اہل بیت چینل کے ڈائریکٹر حضرات، ہمارے برادر عزیز جناب باقر زیدی صاحب اور خواہر جناب زہرہ زیدی صاحب اور ان کے خانوادے کو سلامت رکھ، اور وہ افراد جو بھی اہل بیت چینل کی خدمت انجام دے رہے ہیں، جس طرح سے بھی ان کی خدمات کو قبول فرما۔ پروردگار ہم سب کو صحیح معنوں میں کربلا پہنچانے کی توفیق عنایت فرما، حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کے آواز انصار میں شمار فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ، انتہائی مشکور ہیں علامہ سید قلب عباس رضوی صاحب کے ہندوستان سے شامل ہوئے۔
علامہ مرزا عسکری حسین صاحب کویت سٹی سے ہمارے ساتھ شامل ہوئے. ہمارا موضوع قیام امام حسین اور احیاء الدین. سو مختلف جہتوں کے ساتھ پوری کوشش کی کہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ جو معلومات ہے، جو حقائق ہیں، آپ کے اذان عالیہ تک منتقل کریں. ہمارے پروگرام کا ٹائم ناظرین تمام ہوا. ہماری آپ کی اگلی ملاقات انشاءاللہ کل یو کے ٹائم 3 بجے ہوگی. اجازت دیجیے.